إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 20 اور 21 رمضان المبارک 1435 ہجری کی درمیانی رات 19 جولائی 2014 اور ہفتے کا دن ہے. بھائیو، ہماری آج کی یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 اور انجینئر محمد علی مرزا، اور اسی طریقے سے tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی. اور انشاءاللہ ہمارے بھائی فیس بک کا جو ایڈریس چلاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، اس پیج پہ بھی اس کا لنک دے دیں گے. اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 92، سجدہ سہو کے 5 سنت طریقے اور اس کے صحیح فقہی احکام و مسائل. مسئلہ نمبر 92، سجدہ سہو کے 5 سنت طریقے اور اس کے صحیح فقہی احکام و مسائل. بھائیو، آج کا لیکچر بھی میں آن ڈیمانڈ ریکارڈ کروا رہا ہوں، کیونکہ پچھلے تقریباً 3-4 سالوں میں مختلف لوگوں نے مجھے ای میلز بھیجی درجنوں کی تعداد میں کہ سجدہ سہو کے مسائل جو ہیں ان کو ریکارڈ کروایا جائے، کیونکہ یہ عموماً ہمیں نماز کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ جتنی بھی احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا، اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دے دوں گا، جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور عربی سافٹ ویئرز احادیث سے متعلق وہ بنائے جاتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ ای میل کر کے جواب بھی لے سکتے ہیں. تو بھائیو، عربی زبان میں السہو کہتے ہیں بھول جانے کو. انگلش میں ہم اس کے لیے فارگیٹ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں سجدہ سہو سے مراد وہ 2 سجدے ہیں جو نماز کے اینڈ پر کیے جاتے ہیں اگر نماز میں کوئی کمی یا زیادتی یا غلطی واقع ہو جائے. اور یہ 2 سجدے سہو کے، بھول کے، نماز کی اس غلطی کی کمپنسیشن یعنی کفارہ بن جاتے ہیں. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1232 اور صحیح مسلم میں 1265 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے وسوسے دلاتا ہے اور اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اس بات کی خبر نہیں رہتی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے. جب ایسی صورتحال ہو تو جب تم بیٹھ جاؤ یعنی آخری تشہد میں تو 2 سجدے کر لیا کرو.
یہ ہے حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ اگلی حدیث میں آئے گی. بہرحال اس سے ایک تھم رول پتہ چل گیا کہ سجدہ صاحب نماز کے اینڈ پہ کیا جاتا ہے اور یہ 2 سجدے ہوتے ہیں. اب اس کی ایکسپلینیشن میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو کیجول نہیں لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہوئی، کمی یا زیادتی، اور سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور ہم نے سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. اگر بعد میں یاد آیا، اگر اسی وقت یاد آ گیا پھر تو ساتھ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں، اگر بعد میں یاد آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس سے اندازہ لگائیں کہ سجدہ صاحب کتنی اہم چیز ہے. اب رہا یہ ایشو کہ ان سجدوں کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن موقعوں پر یہ سجدے واجب ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے یہ 5 صحیح الاسناد احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 829 اور مسلم میں 1269. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھے بغیر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، یعنی وہ درمیانہ تشہد بھول گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام بھی تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے یعنی آخر میں پوری تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز مکمل فرمائی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں 1036 نمبر ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن اس کا صحیح طرق جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ امام طحاوی کی کتاب معانی الاثار میں ہے، جلد 1 اور صفحہ 440 پہ، اور مشکات میں بھی اس کا نمبر ہے 1020 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر امام درمیانہ تشہد بھول جائے تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو واپس آ جائے، اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر اپنی نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں. اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں اور اگلی احادیث بھی سن کے آپ کو پتہ چلے گا یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئی ہیں. کسی بزرگ نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی امام صاحب نے یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پرفیکٹ حالت میں امت کو دے کر گئے الحمدللہ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1272 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں 3 یا 4 تو اپنے شک کو دور کر کے یقین پر بنیاد رکھے. اب 3 اور 4 میں جب شک پڑ جائے تو یقین کیا ہے کہ 3 کو اڈاپٹ کیا، تو یہ یقین کی طرف ہے کہ 3 تو پڑھی. پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے. اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے، یعنی ایون کر دیں گے. اور اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہوگی تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل و خوار کر دیں گے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 244 نمبر کہ جب بھی ابن آدم جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخو پکار کرتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا، جنت اس کا مقدر بن جائے گی. مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں دوزخ میں جاؤں گا. لہذا یہ 2 سجدے اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے اگر نماز وہ 4 رکعت ہی پڑھی تھی. اب ان احادیث سے ہمیں سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ پتہ چل گیا. وہ کیا ہے؟ سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہد آخری پڑھنے کے بعد دعا سمیت سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا جائے،
پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ، یعنی 2 سجدے، اور پھر دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد دائیں اور بائیں نماز کے مکمل ہونے کا سلام پھیر دیا جائے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا پہلا طریقہ، اور اس میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو گئیں، ان کو میں انشاءاللہ اینڈ پہ الگ سے بھی ایلیبوریٹ کر دوں گا کہ کن کن غلطیوں کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 401 اور مسلم میں 1283۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھائی تو اس میں 5 رکعتیں پڑھا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کنفرم کی سب سے، اس کے بعد اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ متوجہ ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو، اور جب تم میں سے نماز میں کسی کو شک ہو تو وہ اپنے شک کو دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے۔ وہی بات، 3 یا 4 میں شک ہوا ہے تو 3 کی طرف جائے، اسی طریقے سے سجدوں میں شک ہو گیا کہ 1 کیے یا 2 تو 1 کی طرف جائے اور ایک اور فالتو کر دے۔ تو یقین پر بنیاد رکھو اور پھر 2 سجدے کر لو۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا ایک اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیا، جو کہ سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ اب وہ 2 سجدے کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرا، تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اچھا، اسی حدیث میں یہ بات آئی کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو لقمہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس کے کہتے ہیں، اس کو لقمہ دینا امام کو، جب اس کو غلطی لگے تو یاد دہانی کروانا۔ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1234 اور مسلم میں 949، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو لقمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، غلطی سے، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں اس کی غلطی کی طرف۔ یہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں، مثلا امام نے پہلی رکعت میں وہ تشہد بیٹھ گیا، حالانکہ نہیں بیٹھنا تھا، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے غلطی کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کسی نے نماز اللہ اکبر کہہ کے نیت کی ہے یا اس کو کوئی لقمہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ اکبر تو نماز کا حصہ بھی ہے نا، لہٰذا سبحان اللہ کہہ کر غلطی کو متوجہ کیا جائے، بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں موجود۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں امام کو اس کی غلطی پر متوجہ کریں۔ تو عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں بولیں گی، کیونکہ ان کی زبان کا بھی پردہ ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں گی، اور جو مرد مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں گے۔ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 482، مسلم میں 1288۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ اب وہ تابعی ابن سیرین جو ہیں وہ بھول گئے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ظہر کی نماز کا ذکر کیا تھا یا عصر کا، بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا، تو ایک صحابی جن کا نام ذوالیدین تھا، 2 ہاتھوں والا، ہاتھ تو سب کے 2 ہوتے ہیں، ان کو اس لیے ذوالیدین کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ ذرا سائز سے لمبے تھے، نارمل سائز سے، تو ان کا نام پڑ گیا تھا 2 ہاتھوں والا۔ تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پھیرنے کے بعد عرض کیا سلام کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو پھر آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو تمام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ نے آج ہمیں ظہر یا عصر کی نماز، ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی، اس کی 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس گفتگو کے بعد باقی جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس طریقے سے اگر امام سے گفتگو بھی کر لی جائے تو نماز کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا، جس طرح بعض فقہ حنفی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بول لیا جائے، تو یہاں پر شرعی عذر تھا۔ امام کے ساتھ اگر گفتگو کی اور امام نے کنفرم کیا تو وہ شروع سے نماز نہیں پڑھائی، بلکہ 2 جو رکعتیں رہ گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے 2 سجدے کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام پھیرا دائیں اور بائیں طرف، یعنی ایک دفعہ آپ نے دائیں اور بائیں طرف نماز کا پوری وہ 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا، 2 رہ گئی تھی وہ والی، سلام پھیرا دائیں اور بائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے سہو کے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرا۔ تو اس سے سجدہ سہو کا تیسرا طریقہ بھی پتہ چل گیا۔ انشاءاللہ یہ 5 طریقے میں بعد میں ریپیٹ بھی کر دوں گا تاکہ آسانی کے لیے ہمیں یاد بھی رہ جائے۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 395، سنن نبی داؤد میں 1039 اور 1010، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد کے بعد 2 طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، 2 سجدے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشہد بیٹھ گئے، پورا تشہد پڑھا اور پھر 2 طرف سلام پھیرا۔ تو یہ سجدہ صاحب کا چوتھا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد میں سلام پھیرنے کے بعد دائیں اور بائیں 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ سے پورا تشہد پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں 2 سلام پھیرے۔ تو اس سے سجدہ صاحب کا چوتھا طریقہ ہمیں پتہ چل گیا، اور اسی کانٹیکسٹ میں سجدہ صاحب کا ایک 5واں طریقہ بھی ہے، اور وہ ہے تشہد پڑھنے کے بعد دائیں طرف 1 سلام پھیرا جائے، پھر 2 سجدے کیے جائیں، اس کے بعد دوبارہ پورا تشہد پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے۔ اس کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں 1 سلام تھا، اس میں 2 سلام۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے التسلیم فی السجدۃ السہو، سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرنا۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4456 نمبر اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 96 ہجری، تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سہو اور جنازہ میں 1 سلام ہے، جنازے کی نماز میں بھی 1 سلام ہے اور سجدہ سہو میں بھی 1 سلام ہے دائیں طرف۔ اب ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ سجدہ سہو کا طریقہ اسی سے لیتے ہیں، لیکن جب میں نے یہاں پر جنازے میں 1 طرف سلام پھیرا تو سب نے شور مچا دیا کہ یہ تو طریقہ ثابت ہی نہیں۔ تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ سجدہ سہو میں 1 طرف سلام پھیرنے والا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سہو میں بھی 1 سلام ہے اور جنازے کی نماز میں بھی 1 سلام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو یہ 2 نمبری کرتے ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھیں، الحمدللہ ہمارے عرب ملکوں کے اندر، سعودی عرب میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی یہ سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز میں 1 طرف سلام ہی پھیرا جاتا ہے۔ اس کا حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنازے میں دائیں طرف سلام پھیرنا ثابت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6428 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور صرف 1 طرف دائیں طرف سلام پھیرا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11491 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 طرف یعنی دائیں طرف نماز جنازہ کا سلام پھیرا۔ 2 طرف نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کی حدیث ہے سنن البہیقی کے اندر، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اصول محدثین پر، کیونکہ اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ لہذا یہ معاملہ بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر دیا
کہ یہ پانچواں طریقہ بھی بالکل درست ہے. اب جلدی جلدی میں ان پانچوں طریقوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں. سجدہ صاحب کے جو ہم نے 5 طریقے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں بھی سیکھے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں آخری رکعت کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جائیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں, اس کے بعد 2 سجدے کر لیں, لیکن پھر سلام نہیں پھیرنا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی عمل کیا جائے, یعنی آخری تشہد پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے, اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں, 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد 2 طرف سلام پھیرا جائے, اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں, 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھ جائیں اور پورا تشہد پڑھ کے دائیں اور بائیں 2 طرف سلام پھیرا جائے. اور 5واں طریقہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے جو میں نے بتایا. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 96 ہجری جو تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں, ان سے ثابت ہے کہ آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد, اب اس میں آپشن ہے, چاہے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں, چاہے پوری دعا تک تشہد پڑھ لیں, دونوں طرح درست ہے. وہ کم از کم ہے عبدہ و رسولہ تک, تو پورا بھی پڑھ لیں, اس کے بعد دائیں طرف ایک طرف سلام پھیریں, اس کے بعد 2 سجدے کریں, 2 سجدے کرنے کے بعد پھر مکمل تشہد پڑھ کر پھر دائیں اور بائیں 2 سجدے کریں. تو ابراہیم نخعی نے جو فرمایا کہ صحف میں اور جنازے میں ایک سلام ہے, تو یہ ایک سلام انہوں نے کیوں کہا کہ صحف کے 2 سجدوں سے پہلے ایک سلام ہے. جو آخری 2 سجدے پھیرے جاتے ہیں وہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے, اور یہ جو آخری 2 سلام جو پھیرے جاتے ہیں, جو یہ پہلا دائیں طرف ایک سلام پھیرا جاتا ہے وہ صحف کا سلام ہوتا ہے. یعنی سجدہ صحف کرنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیرا تو یہ صحف کا ایک سلام ہوا, پھر 2 سجدے کیے, اس کے بعد 2 سلام پھیر کے نماز کو مکمل کیا, بیچ میں پورے تشہد اور دعا پڑھنے کے بعد. تو یہ الحمدللہ 5 طریقے سجدہ صاحب کے مکمل ہو گئے. اب اس سے ریلیٹڈ کچھ فقہی احکام و مسائل میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو, فقہ کو بھی سمجھ لیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. ٹرو انڈرسٹینڈنگ, سمجھ بوجھ جسے اردو میں کہا جاتا ہے. اور اللہ عطا فرماتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. یہی وہ حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا بعض لوگ اٹھا کے کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو یہ پوری حدیث نہیں بیان کرتے, یہ دین کے معاملے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, جس کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور دین اللہ کی طرف سے ہے, میں دین سکھاتا ہوں آن دا بہاف آف اللہ. تو اس میں فقہ کا لفظ استعمال ہوا. اس پہ امام بخاری نے باب بھی باندھا کتاب العلم میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو, سمجھ بوجھ کو. فقہ اور تقلید اپوزٹ ورڈ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ کو ماننا یہ تقلید کو ماننا ہے. بھائی تقلید کا تو مطلب ہے لائی لگ, اندھے ہو جاؤ, اپنا دماغ بند کر لو, سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں, اندھے بن کے کسی کے پیچھے لگ جاؤ. اور فقہ یہ ہے کہ سوچو یہ دماغ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو. تو فقہ کا ماننے والا کبھی بھی مقلد نہیں ہوگا, تقلید نہیں کرے گا. اور تقلید کرنے والا کبھی بھی دماغ نہیں استعمال کرے گا, وہ فقہ پہ چلنے والا نہیں ہوگا. تو ہم الحمدللہ فقہ الاسلام کو مانتے ہیں, اسلام کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اب میں سجدہ صاحب کے جو فقہی احکام و مسائل ہیں تو اس سے مراد کوئی تقلیدی احکام و مسائل نہیں بلکہ دین کی سمجھ بوجھ والے احکام. تو بھائیو, جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے
8 ایسے مواقع ہیں جہاں پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے. اوپر جو ہم نے احادیث سن لی ہیں ان احادیث کی روشنی میں 4 چیزیں تو بالکل ڈائریکٹلی اس میں سے نکلتی ہیں. میں ان 4 کیسز کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد 4 مزید کیسز جو اسی میں سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں اجتہاداً اور قیاساً. کیس نمبر 1 کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں درمیانہ تشہد چھوٹ جائے اور انسان کھڑا ہو جائے, کھڑا ہونے سے پہلے یاد آئے تو واپس آ جائے, اور اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے گا. اسی طریقے سے اگر پہلی یا تیسری رکعت میں وہ غلطی سے تشہد بیٹھ گیا, مثلا 4 رکعت کی نماز تھی, اس میں پہلی اور تیسری میں تو نہیں بیٹھتے, غلطی سے وہ تشہد بیٹھ گیا تو اب یاد آنے پر وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. کیس نمبر 2, رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کم کی طرف جائے. یعنی اگر شک پڑا کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 تو یہ سمجھ لے میں نے 2 پڑھی ہیں, 3 یا 4 میں شک پڑے تو سمجھ لے میں نے 3 پڑھی ہیں, اور پھر آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے تو اس کی نماز کی غلطی کی تلافی ہو جائے گی. کیس نمبر 3, اگر کسی نے رکعتیں کم پڑھ دیں اور سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ یار میں نے تو 2 کے بعد سلام پھیر دیا, پڑھنی تو 4 تھیں یا 3 پڑھنی تھی تو 2 کے بعد سلام پھیر دیا, مغرب کی نماز میں جیسے ہو سکتا ہے, تو پھر وہ اپنی رہ گئی رکعتیں یا رکعت کو پورا کرے اور پھر آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے. کیس نمبر 4, اگر کسی نے رکعتیں زیادہ پڑھ لیں, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ 5 رکعتیں پڑھ دیں, اور اس کو یہ شک پڑا کہ میں نے رکعتیں زیادہ پڑھ لی ہیں, تو پھر بھی وہ آخر میں سہو کے 2 سجدے کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اگر 5 پڑھ لی ہیں تو 6ٹھی بھی ساتھ ملا لے, تو ایسی بات نہیں. وہ حدیث میں آپ سن چکے بخاری اور مسلم کی کہ اگر کسی نے 5 پڑھی ہیں تو یہ سجدے اس کو خود بخود 2 کو اس کو جفت کر دیں گے. یہ وہ 4 ڈائریکٹ کیسز تھے جو احادیث سے نکلتے ہیں کہ کن کن مواقع کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اب انہی کی بنیاد کے اوپر قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے 4 مزید کیسز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, اور یہاں پر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی بتا دوں جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,990 نمبر اثر ہے کہ کوفے کے جو قاضی تھے, قاضی شریح, ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں ایک خط لکھا. اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کرو, اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کرو, اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں اسے دیکھو, مسلمانوں کے عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع میں, اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لو یا قیاس کر لو, اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے, یہ واجب نہیں ہے لیکن صورتحال کے وقت اگر کرنا پڑ جائے تو کر لو. تو اس اثر کے تحت یہ بات پتہ چلی کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے, اس کے بعد سنت, پھر اجماع, اور پھر چوتھے نمبر پر اجتہاد اور قیاس ہے. یہ اجتہاد اور قیاس پہلے نمبر پر بعض لوگ لے آتے ہیں, یہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے, یہ چوتھے نمبر پہ ہے, اور وہ بھی قرآن اور سنت اور اجماع کی روشنی میں کیا جائے گا جس طرح اب میں کرنے لگا ہوں. اس کے لیے کوئی بہت بڑا فلاسفر ہونا ضروری نہیں ہے, احادیث آپ کے سامنے ہے, آپ خود بھی اجتہاد کر سکتے ہیں, یہی اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ. تو وہ جو 4 کیسز بچ گئے تھے وہ اب ہم اجتہاداً اور قیاساً کریں گے. اجتہاد ہوتا ہے کہ انسان پوری ایفرٹ کر کے کسی رزلٹ پر پہنچے, اور قیاس یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی رزلٹ موجود ہو, اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک اور رزلٹ ڈیڈکٹ کر لیا جائے. تو کیس نمبر 5, وہاں ہم یہ سن چکے کہ اگر رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے, بخاری اور مسلم میں آیا, تو یقین پر بنیاد رکھیں یعنی کم کی طرف جائیں. تو اسی پر قیاس ہے کیس نمبر 5 کہ اگر سجدوں کی تعداد میں شک پڑ جائے کہ 1 کیے یا 2 تو کم کی طرف جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. اس میں جو لوگ 2 سجدوں کے درمیان والی دعا جو ہے رب اغفر لی پڑھتے ہیں, ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ عموماً سجدوں کی تعداد کو بھولتے نہیں ہیں, کیونکہ جب آپ نے 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھا ہوگا تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اپنی آواز
ابھی تک گونج رہی ہوگی کہ میں رب اغفر لی پڑھ کے آیا ہوں، لہذا میں نے ایک سجدہ کر لیا. یہ بھی اس سنت ذکر کی برکت ہے جو اس وقت امت سے اکثریت میں سے اٹھ چکا ہے. 2 سجدوں کے درمیان سنت ہے رب اغفر لی 2 دفعہ پڑھنا. تو یہ طریقہ ہے شک کو زائل کرنے کے لیے. کیس نمبر 6 کہ اگر امام نے سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی قرات شروع کر دی، حالانکہ اس میں حکم ہے کہ آہستہ قرات کی جائے. اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں اور فجر کی نماز میں، یہ جہری نمازیں ہیں، ان میں قرات اونچی کرنی ہوتی ہے، اس میں آہستہ آواز سے اس نے قرات شروع کر دی اور اس کو فوراً احساس ہوا تو وہ پھر فوراً اپنی اصلی حالت میں واپس آئے، یعنی ظہر اور عصر میں ہے تو آہستہ قرات شروع کر دے، اور اگر جہری نمازوں میں ہے تو اونچی آواز سے قرات شروع کر دے اور آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. کیس نمبر 7 اگر کسی نے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ لیا تو اس پہ بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1074 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے. رکوع اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف کے بیان کے لیے ہے، اور سجدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے. اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ آپ رکوع میں پڑھیں، یہ عظمت والے کلمات ہیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے. تو یہ پڑھنا تسبیحات افضل ہے باقی ساری تسبیحات سے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ اور سجدوں میں 3 دفعہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد یہ بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. کیس نمبر 8 8واں کیس آخری کہ اگر کوئی شخص پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات کرنا بھول گیا، پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی قرآن پاک کی کم از کم 3 آیات پڑھنا یا کوئی ایک آیت 3 کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. آخری 2 رکعتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا ثابت ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، وہ آگے میں حوالہ بھی دے دوں گا. پہلی 2 رکعتوں میں اگر کوئی شخص چاہے وہ فرض کی ہوں یا نوافل کی ہوں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا بھول گیا، اس کو بعد میں یاد آیا یا وہ رکوع میں چلا گیا تھا اب اس کو یاد آیا، تو اب وہ نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور اینڈ پہ سجدہ سہو 2 سجدے سہو کے کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ پہلی 2 رکعتوں یا آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 84 کے نام سے، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو. فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اگر سورۃ الفاتحہ رہ گئی تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رکعتیں کم پڑھ دی ہیں تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں اب 3 یا 4 میں شک ہے تو چلو خیر ہے میں سجدہ صاف کر لوں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکعت پوری فرض ہے. اس طریقے سے سجدہ کرنا بھی ہر رکعت میں 2 دفعہ فرض ہے. تو یہ جو فرائض ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے تو کم کی طرف جا کے اپنے شک کو دور کرنا ہے، اس کے بعد سجدہ صاف کریں گے تو نماز ہوگی. اگر شک کو دور نہ کیا اور کہا جی بنو شک کو ایسی تو میں بس ان 2 سجدے کاٹ لا، کتنے نے وہ بابے مجھے ملتے ہیں بس جی شک پہنتا آخری 2 سجدے کاٹ لیتے ہیں، میں کہا جی اس طرح نہیں نماز ہوتی جناب، ایسا نہیں، سجدے نال نہیں شک نکلتا. کم کی طرف جائیں گے پھر اینڈ پہ 2 سجدے کریں گے تو پھر شک نکلے گا. یہ تو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے کہ 3 یا 4 میں شک ہوا تو آپ کہیں ہو سکتا ہے 4 ہی پڑھی ہوتے آخری 2 سجدے کر لیے، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. جب شک پڑے گا تو کم کی طرف جائیں گے، یعنی پھر فالتو پڑھیں گے آپ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور کی 5 رکعتیں پڑھا دی، آپ کو شک ہی ہوا ہوگا اس لیے تو آپ نے 5 پڑھائی. تو شک کو دور کرنا ہے، اس کے بعد صاحب کے 2 سجدے کر لیے جائیں. ہاں جی، اب ذرا کریٹیکل اور کڑوی بات آنے لگی ہے. یہ اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں اب اس کو بھی صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جائے کہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ اگر وہ چیزیں چھوٹ جائیں تو امت کا اس پہ اجماع ہے اور عملی تواتر ہے، اتفاق ہے کہ ان پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، اور وہ ہیں نماز کی سنتیں.
مثلا پہلی رکعت میں اگر کوئی ثنا پڑھنا بھول گیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ سنت ہے۔ سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے پر اجماع ہے، اور اجماع کے حوالے سے میں وہ حدیث ریپیٹ کر دوں کہ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے، ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ تو اجماع بھی کتاب و سنت کی طرح حجت ہے، اور اس پہ میں نے الگ سے گفتگو بھی کی ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں۔ کئی ایک مسائل ہیں جو عملی تواتر مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، اس میں کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی نماز کی سنتوں کا چھوٹ جانا، اس پر سجدہ سہو کا نہ ہونا، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ کسی کی ثنا چھوٹ گئی، اسی طریقے سے کوئی شخص تشہد میں انگلی اٹھانا بھول گیا تو یہ سنت ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے آخری رکعت میں تورک بیٹھنا بھول گیا، دوسری طرح تشہد بیٹھ لیا تو یہ سنت ہے تورک، اگر کوئی نہیں بیٹھا تو اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ دعائے قنوت نماز کے اندر ضرور پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کی رہ گئی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ان غلطیوں پر بھی اگر کوئی سجدہ سہو کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں کریں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا، اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا رفع الیدین چھوٹ گیا، پہلا رفع الیدین تو نہیں چھوٹتا، کیونکہ وہ نماز شروع کرتے ہوئے تو دماغ پھر بھی حاضر ہوتا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ نیت کو حاضر کرنا تو ضروری ہے ذہن میں۔ بیچ میں کسی کا رفع الیدین چھوٹ گیا، رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت، یا 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 رکعت میں اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا بھول گیا، تو رفع الیدین نماز میں کرنا سنت ہے۔ اگر یہ کسی کا بھول سے چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کر لیں۔ لیکن اس سے اگر کوئی یہ غلط رزلٹ نکالے کہ سجدہ سہو ضروری نہیں، رفع الیدین نماز میں کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ بالکل بےہودہ رزلٹ ہے، کیونکہ اگر یہی بات ہو تو پھر پہلا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو سنت کو ہلکا جان کے جان بوجھ کر چھوڑنا، اس پہ میں آپ کو وعید سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2145 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، مایوس ہیں، 6 طرح کے لوگ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والا۔ یہ کہتے نہیں فلاں پہ لعنت نہ کرو تو فلاں پہ لعنت نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت پہ ظلم کرنے والا، اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور 6 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت کو ترک کر دینے والا، حقیر سمجھ کے، جان بوجھ کے۔ اور عموماً جو لوگ رفع الیدین اس طرح چھوڑتے ہیں وہ پھر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ یہ مکھیاں مارنا ہے، یا بت رکھ کے آتے تھے، یا یہ یا وہ۔ اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے 2.25 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 70B کے نام سے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں 8 علمی پوائنٹس اسی حوالے سے ڈسکس کیے ہیں، کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا جان بوجھ کر اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 791 نمبر ہے، سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اور اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوگی۔ تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ رفع الیدین کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ رفع الیدین پہ پوری امت کا اجماع ہے، اور اس لیکچر میں نے بتایا کہ اہل سنت اور اہل تشیع، اہل سنت کے تمام آف شوٹس جتنے بھی ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی، اہل حدیث سوائے حنفیوں کے، اور اہل تشیع کے تمام
سب کے سب متفق ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رفع الیدین کرنا. باقی جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھے جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اب آخر میں اسی کانٹیکسٹ میں 5 کیسز میں بیان کر دوں, پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. 5 مسکنسیپشنز کا میں ازالہ کر دوں, غلط فہمیاں جو پبلک میں مشہور ہیں, اور ان باتوں پر بھی سجدہ صاحب لوگ بتاتے ہیں جی جو یہ کر لے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام کام کرنا سنت ہے, یہ اگر کوئی کر لے تو سنت پہ عمل کرے گا, سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. کیس نمبر 1, اگر کسی شخص نے فرض یا سنت نماز یا نفل میں یا وتر میں دوسری رکعت کے اندر پورا تشہد پڑھ لیا, عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھ لی, تو یہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی 4 رکعت والی نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد تھوڑا سا درود شریف بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا, خصوصاً ہمارے حنفی بھائی بتاتے ہیں. حالانکہ یہ سنت ہے, اور اس کا ثبوت سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ نفلی نماز پڑھتے تھے عموماً اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ امہات المومنین اس سے سیکھ بھی لیں اور امت کو سکھائیں. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں 9 رکعت وتر میں 8ویں رکعت میں بیٹھے, آپ نے تشہد پڑھا, اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. پھر 9ویں رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اور درود شریف و دعا پڑھ کر سلام پھیرا. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ درمیان والے جو تشہد ہیں آخری تشہد سے پہلے, ان میں اگر کوئی درود شریف یا دعا پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے. اور خصوصاً حنفی بھائیوں کے نزدیک تو وتر کی نماز واجب ہے, اور وہ واجب نماز کو فرضوں کی طرح گردانتے ہیں پڑھنے میں. تو ان کے نزدیک تو اگر وتر میں دوسری رکعت میں تشہد کے ساتھ درود شریف ملا لیں تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. ویسے دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ثابت نہیں ہے, لیکن ان کے نزدیک چونکہ وہ عمل کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. تو ہم نے بتایا کہ درمیانے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یہ دعا سمیت تشہد پڑھا, لہٰذا یہ سنت ہے. بہرحال اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ جائز ہے. وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4382 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہو تو درمیانے تشہد میں چاہے تو عبدہ و رسولہ پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس کی یہ مرضی ہے, درمیانے تشہد کو عبدہ و رسولہ تک بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور یہ فرض کے لیے خاص نہیں, سنتوں میں بھی اور نوافل میں بھی اگر کوئی شخص عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ درود شریف اور دعا ساتھ ملائے. اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے منسوب کیا کہ وہ تشہد میں درمیانے تشہد میں عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے والے کو سجدہ صاحب واجب بتاتے تھے. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ تو نے درمیانے تشہد والے کے لیے درود شریف جو پڑھ لے اس کے لیے صاحب کیوں بتایا ہے؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس پر صاحب واجب کہا ہے جو بھول کر درود شریف پڑھ لے غافل ہو کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس جواب کو پسند فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے درود شریف پڑھ لے تو پھر اس پہ صاحب نہیں بتاتے؟ اس پہ تو اس سے بڑا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لے اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حنیفہ نے خواب میں جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ اس قسم کا ادھورا جواب دے کے خاموش کروا دیا. بالکل جھوٹی بات امام حنیفہ پر تھوپی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی غافل ہو کر درود شریف پڑھیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں سزا ہے کہ صاف کرے. تو اگر میں جان بوجھ کے پڑھوں تو پھر تو سزا نہیں ہونی چاہیے, ثواب ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں جان بوجھ کے پڑھیں تو سجدہ صاحب واجب نہیں بلکہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی, کیونکہ جو عمل نماز میں سجدہ صاحب کو واجب کرتا ہے اس کو جان بوجھ کے کرنا فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی اور نماز واجب الاعادہ کر دیتا ہے. تو چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جاتا ہے. تو یہ ادھر تو بہت بڑا لنگوٹا چھوڑا جو ہم نے پکڑ لیا ہے.
کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو بھائی الحمدللہ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں درود شریف. اب بتاؤ، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا خواب بیان کر دیا اور ان کو تو خاموش کروایا جھوٹے خواب کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ سوال کریں تو اگلا سوال آپ بھی کر سکتے تھے کہ اچھا جی اگر کوئی خود پڑھ لے شوق اور محبت سے تو پھر تم اس کو تغمہ دو گے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نماز واجب الادا ہے، مکروہ تحریمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی امام کے پیچھے اگر غلطی، اکثر لوگ یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں علماء، جی امام کے پیچھے غلطی ہو جائے نا تو سجدہ صاحب دی کوئی ضرورت نہیں، امام کور کر لیتا ہے. وہ غلطی یہی والی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بیچارے نے دوسری رکعت میں عبدو رسول کے بعد درود شریف پڑھ لیا ہوتا ہے اور امام صاحب سے آگے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، سجدہ صاحب واجب ہوا، کہتا نہیں امام کے پیچھے خیر ہے. او بھائی یہ تو سنت ہے. تو یہ لہٰذا مسئلہ کلیئر ہو گیا. امام کے پیچھے میرا چیلنج ہے، کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہو. اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. اب اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اگر امام کے پیچھے ہے، فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانی تھی وہ تو امام کے پیچھے نہیں ملانی ہوتی، وہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے فاتحہ کے بعد والی. تو یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ایک مسئلہ تھا درود شریف سے بغض رکھنے والا. یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے کوئی دوسری رکعت میں درود شریف ملا لے تو اب اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں آپ امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کے بعد آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو. کوئی ایسے ہے ہی نہیں ہے. یہی ایک تھیوریٹیکل کیس تھا جو ویسے ہی اپنی موت خود مر گیا. وہ تو سنت ہے اگر کوئی درود شریف ملاتا ہے الحمدللہ. کیس نمبر 2، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اگر کسی نے سورت ملا لی، سورت الفاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو سنت ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 776، مسلم میں 1013 اور 1014 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی آخری 2 رکعتوں میں بعض اوقات سورت ملا لیتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ملاتے تھے. بہرحال اس مسئلے میں الحمدللہ جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی سورت ملا لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں، لیکن وہ ظلم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرنا غلط ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ کرنا غلط نہیں ہے، یہ سنت ہے. بخاری اور مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا. کیس نمبر 3، قرآن حکیم کو مصحف کی ترتیب سے بدل کر پڑھ دینا. یعنی کسی شخص نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی، تو ترتیب بدل دی، تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. حنفیوں کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی ٹیڑھا کر دے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. وہ کہتے ہیں قرآن کو ترتیب سے بدل دیا. حالانکہ قرآن پاک کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے جس کے مطابق مصحف جو ہے مرتب ہے. قرآن پاک میں تو اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ تو تھا وہ ایک الزامی جواب. اب علمی جواب اس کا سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب بدل کر پڑھنا ثابت ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1814 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے پہلے سورۃ النساء پڑھی اور اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی. حالانکہ سورۃ النساء مصحف کی ترتیب میں بعد میں آتی ہے، لہذا اگر کوئی ترتیب بدل کر بھی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نہ اس کا دل ٹیڑھا ہوگا. البتہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ترتیب کے مطابق ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. کیس نمبر 4، اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں لمبی سورت کی بجائے چھوٹی سورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں لمبی والی سورت پڑھ لی، تو یہ بھی آپ معاشرے میں سنیں گے کہ مشہور ہے کہ جی وہ کم از کم 3 آیتوں کا فرق ہونا چاہیے. یعنی پہلی والی جو سورت ہے وہ 3 آیتیں لمبی ہونی چاہیے دوسری والی سورت سے. تو یہ بھی بالکل غلط ہے. سنت اس کے برخلاف موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں لمبی سورت پڑھنا ثابت ہے. اس کا حوالہ بھی سن لیں. صحیح مسلم میں 2028 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں، یہ مشہور حدیث ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. اس کی ہیں 19 آیتیں، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے سورۃ الغاشیہ، اس کی آیات ہیں 26، اس کی 7 آیات اس سے زیادہ ہیں. پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت اور دوسری رکعت میں لمبی سورت پڑھتے تھے، لہذا اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے. اور آخری 5واں کیس وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ لے سورۃ الفاتحہ کے بعد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7375 اور مسلم میں 1890۔ ایک صحابی کی شکایت آئی کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے لیکن سورۃ الاخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے ہر رکعت کے اندر جب وہ جماعت کروایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رحمان کی صفت ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رحمان کی صفت بیان کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پسند فرماتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جس طرح سیدنا علی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے تو ہم سبھی محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اور پھر اس محبت کو بھی انڈورس کرنا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا، اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر وہ جھنڈا دیا۔ اور مسلم کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی رشک کروں گا علی پر کہ وہ جھنڈا مجھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، علی کو دیا۔ یہ مسلم شریف میں ہے لیکن کوئی سنی عالم بیان نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں سنیوں کی تو وہ کنویں کے مینڈک ہے نا، اپنی روایتیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ جھوٹی اور من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ مجھے غار ثور کی ایک رات کی نیکی دے دیں اور مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، جھوٹی ہے، سنن بہیقی میں۔ اس کو شیخ البانی نے بھی کہا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، شیخ زبیر علی صاحب نے بھی کہا جھوٹی حدیث ہے۔ اب آخر میں یہ میں بات کر دوں کہ بعض لوگوں کو نماز میں اکثر شک پڑ جاتا ہے اور وہ ہر نماز کے ساتھ سجدہ صاف کرتے ہیں، یہ بالکل غلط پریکٹس ہے۔ اتنا درجے میں کوئی غافل ہو جائے کہ ہر نماز میں اس کو شک پڑ جائے تو اس کو تو سر جو ہے نا اپنا دیوار کے ساتھ مارنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ میں تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ تو یہ کام بالکل نہ کریں کہ وہم کے ذریعے بار بار سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، خلاف سنت ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اس چیز سے بچیں۔ اور آج کی گفتگو کے ساتھ ہی 2 کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں، وہ اگر ٹائم ملے تو ضرور سنیں۔ مسئلہ نمبر 70A مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ود پریکٹیکل، 2.25 گھنٹے کی گفتگو جس میں آخری 45 منٹ میں نے پریکٹیکل پوری نماز کر کے ڈیمانسٹریٹ کی ہے پڑھ کے۔ اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 70B، اسی کا B پارٹ 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دیں، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔